نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، اس وقت مجھے ایک خاص اور اہم مسئلہ ذکر کرنا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی انسان کے انتقال کے بعد تجہیز و تکفین اور تدفین کے تعلق سے ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تجہیز و تکفین اور تدفین کے اندر ہمیں عجلت سے کام لینا چاہیے یا دیری کے ساتھ اس عمل کو انجام دینا چاہیے، اس تعلق سے حدیث پاک ہمارے لیے کیا رہنمائی کرتی ہے، مجھے اس وقت یہ بات عرض کرنی ہے۔ دینی بھائیوں، ہمارے معاشرے کے اندر جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو معمولی اعذار کی بنیاد پر میت کو گھر پر رکھا جاتا ہے اور تجہیز و تکفین اور تدفین کے اندر تاخیر سے کام لیا جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک سے جو ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ یہ ہے کہ تجہیز و تکفین میں اور تدفین میں جلدی کرنی چاہیے، اس میں تاخیر کرنا، دیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی قریبی رشتہ دار کے انتظار کی نوبت آ پہنچتی ہے، تو اگر اس طرح کی کوئی صورت سامنے آ جائے کہ کسی قریبی، کسی عزیز کا انتظار کرنا پڑے، تو پھر کس انداز سے ہمیں میت کو اپنے گھر پر رکھنا ہے، اس کے تعلق سے یہ مسئلہ سنیں۔ کہ اگر نماز جنازہ کے اندر تاخیر ہے، کسی کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے، تو انتقال کے فوراً بعد اس کو نہلانے کا، دہلانے کا، کفن دینے کا یہ انتظام کیا جائے، اور نہلانے میں اور کفن دینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ میت کو نماز جنازہ کے وقت نہلانا چاہیے اور اسے کفن دینا چاہیے، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں، تجہیز اور تدفین۔ تدفین کے لیے اگر کسی کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے تو اس کے لیے تجہیز و تکفین میں بھی دیر کی جائے، یہ طریقہ اچھا نہیں۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ جی اگر پہلے ہی میت کو غسل دے دیا جائے، کفن دے دیا جائے، تو اس چیز کا احتمال ہے کہ میت کے بدن سے کوئی رطوبت خارج ہو جائے، پاخانہ نکل جائے، تو پھر کیا کریں؟ اس تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر غسل دینے کے بعد میت کے جسم سے کوئی رطوبت ظاہر ہو، پاخانہ نکل جائے، تو غسل کے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔
کفن بھی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کفن پر وہ ناپاکی لگ گئی ہے تو اسے صاف کر دیں، نہ تو غسل کے اعادے کی ضرورت اور نہ ہی کفن کو تبدیل کرنے کی ضرورت۔ شریعت کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس کے اندر جلدی کرنی چاہیے غسل دینے میں، کفن دینے میں، لیکن اگر اس احتمال کی بنیاد پر کوئی آدمی نماز جنازہ کے قریب غسل کا اہتمام کرتا ہے کہ اسے غسل دیا جائے، اسے کفن دیا جائے، تو حرج اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے، اس مسئلے کے اندر شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن شریعت کی روشنی میں بہتر طریقہ یہی ہے کہ انتقال کے فوراً بعد تجہیز و تکفین کر دی جائے۔ نماز جنازہ کے اندر اگر تاخیر ہو، کسی کے انتظار کرنا پڑ رہا ہے، کوئی شرعی عذر ہے، تو نماز جنازہ کے اندر دیری کی وجہ سے تجہیز و تکفین میں دیری کرنا ہے درست نہیں۔ اس سلسلے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ ابن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ طلحہ بیمار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے کر کے گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عیادت فرمائی، اور جو آس پاس لوگ تھے ان سے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ طلحہ، مگر یہ کہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ طلحہ کا آخری وقت چل رہا ہے، اور اس کے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب طلحہ کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا، اور اس کی تجہیز و تکفین کے اندر جلدی کرنا۔ آگے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیونکہ مناسب نہیں ہے کہ کسی مسلمان کا جنازہ کسی مردہ مسلمان کو اس کے گھر والوں کے درمیان میں رکھا جائے، زیادہ دیر ٹھہرایا جائے، یہ مناسب نہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ میں حدیث پاک کے الفاظ اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن حسین بن وحوح رضی اللہ تعالی عنہ ان طلحة بن البراء رضی اللہ تعالی عنہ مرض فأتاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة لا قد حدث به الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، جس کے راوی حضرت حسین ابن وحوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ ابن براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، چنانچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو مجھے ان کی وفات کی اطلاع کر دینا اور ان کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا، اس وجہ سے کہ مسلمان میت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کو اس کے گھر والوں کے درمیان زیادہ دیر تک روک کر رکھا جائے۔ محدثین عظام نے جب اس حدیث پاک پر گفتگو کی تو انہوں نے تجہیز و تکفین کے اندر جلدی کرنے کی مختلف وجوہات بیان فرمائی اور اس کی مختلف حکمتیں بیان فرمائی۔ ان سب باتوں کی طرف
نہ جاتے ہوئے اس وقت میں مجھے یہی بات عرض کرنی ہے کہ تجہیز و تکفین کے اندر جلدی کرنا اور اسی حالت میں جنازے کو، میت کو، مردے کو لٹائے رکھنا، یہ طریقہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ تجہیز و تکفین کے اندر جلدی کرنی چاہیے۔ کسی کا انتظار اگر کرنا پڑ رہا ہے، شرعی کوئی عذر ہے نماز جنازہ کی تاخیر کے لیے، تو اس نماز جنازہ کی تاخیر کی وجہ سے غسل دینے میں، کفن دینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے سماج کے اندر اس سلسلے میں لوگ غفلت کا شکار ہیں اور لاپرواہی سے کام لیتے ہیں۔ جب نماز جنازہ کا وقت قریب آتا ہے، تمام مہمان جب جمع ہو جاتے ہیں، تب غسل اور کفن کی تیاری کی جاتی ہے۔ نہیں، انتقال کے فوراً بعد تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا چاہیے اور غسل اور کفن دے دینا چاہیے۔ نماز جنازہ جب ہو تب ہو، لیکن اس کی وجہ سے تجہیز و تکفین میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس طرح کی جو شریعت کی باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تمام احکام کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔